صاحب ظاہر ہے شیر افضل مروت صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ درمیان کے نمائندوں کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے پیغام بھجوایا. کل رات 11 بجے تک بھی آصف زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی نے اس کی تو تردید کی ہے، مگر ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی نے واقعی یہ پیغام بھجوایا تھا اور آپ کو یہ تک بھی کیا آفر کی گئی تھی کہ اگر پی ٹی آئی حکومت بنانا چاہتی ہے تو بنائے، کیونکہ انہیں آزاد امیدواروں کے ذریعے صحیح مگر اکثریت ملی ہے. اور کیا واقعی یہ پیغام آپ کے ذریعے بھجوایا گیا تھا، آپ کو بھجوایا گیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیں ویسے تو اب ہمارا کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن جب تک ہماری اپنی پارٹی اس چیز کی جب انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں ہوگی جنہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے، تو اس کے بعد ہمارے جب محترم عمران خان صاحب نے کہہ دیا، چیئرمین نے، بانی چیئرمین نے کہہ دیا، تو اس کے بعد تو گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. تو اس لیے اعتزاز اعظم نے بھی مجھ سے بات کی تھی کہ جب آپ کی جانب سے یہ پارٹی نے آپ کا فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے پاس آپشن نہ رہی. لیکن وہاں بھی ان کی اپنی سی میں سب سے زیادہ مخالفت تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ 16 ماہ کا ان کا جو سفر تھا، سنگم تھا، وہ بہت زیادہ ان کو نقصان اس کا پہنچا ہے. سو اس لیے انہوں نے تو حکومت میں ان کے ساتھ بیٹھنے سے اور بنانے ان کا حصہ بننے سے تو اعتراض کیا. تو صاحب انہوں نے اعتراض کر لیا، مگر ہمیں سی سے ہمیں ذرائع اگر کسی کا نہ ہو تو پھر تو ری الیکشن میں جاتا ہے. تو ری الیکشن ابھی وہ فیس کرنا کوئی بھی پارٹی نہیں چاہتی سوائے پی ٹی آئی کے. یعنی آپ یہ ری الیکشن والی بات پر آنے سے پہلے ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ سی میں بلاول بھٹو زرداری نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ تحریک انصاف کا حق ہے، ان کی زیادہ سیٹیں آئی ہیں. اب پیپلز پارٹی خود تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کا کہ وہ حکومت میں کولیشن میں بیٹھے ہیں. وہ نون لیگ کو بھی کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آپ کو سپورٹ کر دیں گے، اور وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی طرف سے غالباً انکار ہو گیا، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ تو نہ بیٹھتے، وہ آپ کو حکومت بنانے کا موقع دیتے، آپ کو ووٹ دے دیتے، آپ اپنا وزیر اعظم بنا لیتے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہی رویہ ہونا چاہیے، چونکہ جس کا مینڈیٹ ویسے بھی آپ خندزادہ صاحب آپ کو علم ہے کہ عددی برتری جس کی بھی ہوگی پہلا حق اسی کو ہی مدعو کیا جاتا ہے ہمیشہ کہ آپ اپنا جو ہے حکومت بنائیں. اگر وہ نہ بنا پائیں تو تب دوسرے آپشنز پہ جو ہے صدر پاکستان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ دوسری پارٹی کو کال اپون کرے، اور اگر کوئی بھی نہ بنا سکے تو پھر ری الیکشن کی طرف جاتا ہے. ہمیں تو آپشن آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان کو چاہیے کہ وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہے کہ آپ چونکہ سب سے زیادہ ووٹ آپ ہی نے حاصل کیے ہیں، آپ ہی کی پارٹی نے حاصل کیے ہیں، تو اسی لیے آپ کو پہلے دعوت دی جاتی ہے کہ آپ حکومت بنائیں. اور ہم حکومت بنانے کے قریب آ چکے ہیں پہلے ہی. اور اگر ہمارا مینڈیٹ نہ چرایا جاتا اور اب بھی اگر الیکشن کمیشن ہمارے جو ہے فارم 45 کے مطابق ہمارے جو ہے مینڈیٹ کو بحال کر دیتی ہے، چونکہ یہ تو آپ نے دیکھ لیا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا خورشید شاہ صاحب ہوں یا جتنے بھی دوسرے سینئر ایلیمنٹ نے، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عوام پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور انداز سے ایک مینڈیٹ دیا ہے. مولانا تو ظاہر تنقید ہی کر رہے ہیں، مگر مجھے ساتھ میں تو پھر یہ بتائے گا کہ وہ نہ حکومت چلے گی، نہ پارلیمان چلے گی، نہ آگے مملکت چل سکے گی. آپ ظاہر بطور بنیاد پر تو کوئی بھی جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ آگے پیش رفت ہو سکتی ہے. صاحب آپ ذرا بطور سیاست دان، لاء تو آپ سمجھتے ہی ہیں، آئین اور قانون کو آپ سمجھتے ہی ہیں بطور وکیل، مگر بطور سینئر سیاست دان آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی سمجھتے ہیں. اب عمر ایوب صاحب نے دعویٰ کیا ہے 48 گھنٹے میں ہم اپنی اکثریت بھی ثابت کر دیں گے اور ہماری جو سیٹیں چرائی گئی ہیں وہ ہمیں واپس مل جائیں گی. ان 48 میں سے کوئی 24 گھنٹے کے قریب گزر چکے ہیں. لاء کو سمجھتے ہوئے اور ساتھ میں گراؤنڈ ریالٹیز کو اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر سمجھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ سادہ اکثریت تحریک انصاف کو مل جائے گی اور وہ سنگل ہینڈڈلی حکومت بنا رہی ہوگی؟ دیکھیں ہمیں حکومت کا موقع دیں تو ہم بالکل حکومت بنائیں گے، اور ہم نے یہی استدعا کی ہے صدر پاکستان سے کہ آپ کا یہ فریضہ ہے کہ ہم بینگ دا لارجسٹ پارٹی آپ پہلے ہمیں دعوت دیجئے گا. ہم اگر نہیں بنا پاتے تو پھر آپ دوسری نمبر کو دے سکتے ہیں. مگر خود صاحب اگر آپ کو موقع مل بھی جائے تو سادہ اکثریت تو اس صورت میں آئے گی نا. اگر آپ جو کلیم کر رہے ہیں وہ فیصلے آپ کے حق میں آ جائیں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں گراؤنڈ ریالٹی کی بنیاد پر آپ کو لگ رہا ہے کہ فیصلے اتنی جلدی آپ کے حق میں آ جائیں گے؟ ادروائز تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم نون لیگ کو ووٹ دیں گے، کیونکہ آپ لوگ تو اب ان سے بات بھی نہیں کرنے کو تیار.
चले नून लीग का वो देखिए हुकूमत का हिस्सा तो नहीं बनने को तैयार। मुझे बताएं कि नून अकेली हुकूमत बना सकती है? उनके पास अददी बरतरी है, सादा अक्सरियत है उनके पास। उनको तो जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब धुतकार रहे हैं और जिस तरीके से जमात इस्लामी के छोड़ रहे हैं अपनी नशिस्तें, आपने कराची में देखा नईमुर रहमान ने कहा मुझे जिताया गया है लेकिन मैं नहीं जीता और मैं इखलाकी तौर पर नहीं समझता कि पीटीआई के मैं डाका मारूं। उन्होंने खुर्शीद शाह साहब के आप बयान सुन लीजिएगा, जुबैर साहब के बयान सुन लीजिएगा, जितने इनके अपने अंदर जो सेनर वॉइसेस हैं वो खुद तस्लीम कर रहे हैं। और जिस तरह से ठीक है, तो फिरोज साहब मुझे आपकी बात से ऐसा समझ में आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि नून लीग हुकूमत शायद बना लेगी पीपल्स पार्टी के वोट से, मगर आपको वो हुकूमत चलती नहीं नजर आ रही है और दोबारा जल्दी इलेक्शन नजर आ रहे हैं। नहीं, ये चल ही नहीं सकेगी। खानज़ादा साहब, इमरान खान के बगैर ना पार्लियामान चलेगी ना हम चलने देंगे, ना जमहूरियत चलेगी ना हम चलने देंगे, ना रियासत चलेगी, हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकती है। देखें, ये ग्राउंड रियलिटी है। लोगों ने इमरान खान की मोहब्बत में भरपूर अंदाज से उनको आखिरी हफ्ते में तीन सजाएं की गई आखिरी हफ्ते में इलेक्शन से, और लोगों ने किस तरह से मुस्तरद किया है उसको आप उसकी गैज़ो गज़ब और गमो गुस्सा जरा का इजहार देखें। मैं आपसे खुद मैं जानना भी चाहता हूं आपसे कि आप क्योंकि ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मुझे बताइएगा कि जो बैक टू बैक एक हफ्ते में 3 फैसले ड्यू प्रोसेस के बगैर आए, इससे क्या नुकसान पहुंचाना जाहिर नियत था, मगर क्या उल्टा आपको फायदा हुआ क्योंकि आप खुद इलेक्शन लड़ रहे थे? क्या आपको वाकई फायदा हुआ इसका कि जो बैक टू बैक 3 फैसले के और गमो गुस्सा आया और ज्यादा वोटर निकला? 100% ऐसा ही हुआ। यकीन करें कि लोगों को में उनके अंदर एक ऐसा गुस्सा पैदा हुआ कि उन्होंने कहा अच्छा ये तुम्हारा, तुम देखते हो। वो जिद में आकर उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि हमारा हक आप कैसे लेते हो। हमारा हक है किसी को असेंबली में भेजना, पार्लियामान में भेजना, हमारा हक है वहाँ से जो है लीडर ऑफ द हाउस बनाना और इस मुल्क पर हुक्मरानी करना। आप कौन होते हो कि आप हमारे लीडर को, हरदिल अजीज लीडर को आप इस तरह से हमसे जुदा करने की कोशिश करो और उनको माने करके उनको जो है सजाएं करो इस तरह से। यकीन करें खानज़ादा साहब, लोग जिद में आकर वो कहते आप ना भी आते तो भी हम इमरान खान को वोट देना था। लोग अमेरिका से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, लोग यूके से आए और अभी तक चार्ज हैं लोग। मेला लगा होता था मेरे घर पर, इस तरह से खुला होता था। तो उन्होंने अपना सिर्फ गम गुस्सा नहीं है, उन्होंने अभी तक वो चार्ज है और वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ और उसकी ग्रुप जीता है। और नवाज शरीफ साहब की शर्मिंदगी देखिएगा कि वो यानी अजीब बात है कि ये विक्ट्री स्पीच है और खुद मान रहे हैं, और फिर बेटी को उन्होंने पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया है। इसका अजीब बैकलैश जरा आप देखेंगे कि जो कुछ बच गया है नवाज शरीफ का वो भी PMLN का पंजाब से ख़त्म हो जाएगा इस फैसले से जो उन्होंने मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने किया है कि यानी भाई साहब को जो प्राइम मिनिस्टर बना दिया और बेटी को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया, जबकि अवाम मुस्तरद कर चुकी है। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब।